چلیں یہ تو اچھی بات ہو گئی، کیونکہ میں اب کوئی وکٹم کارڈ نہیں پلے کرنا چاہتی، لیکن امتیاز بھائی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم دونوں کی طرف سے ہم لوگوں کے جو ہے موٹیو اچھا ہے، ہماری اللہ تعالیٰ کو ایک دوسرے کی خاطر بلاتے ہیں نا، لیکن اس کے اندر جو ہے ایک سائڈ جو ہے بہت زیادہ دبی ہوئی ہے. لائک میری اپنی فیملی میں 3 شہادتیں ہو چکی ہیں، اپنے قریبی لو ون پورے پورے گھر اجڑتے دیکھے ہیں. لیکن چلیں ٹھیک ہے، میں اپنی بات کرتی ہوں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، جاب، کہاں کہاں پر جو ہے کیا کیا نہیں سننے کو ملا، اور ساری زندگی اسی میں بندہ رہا کہ ساڈا قصور کی ہے. کلمہ تو ہم وہی پڑھتے ہیں، مانتے تو ہم سب کچھ وہی ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اب آپ لوگ جو ہے چاہے جو مرضی کہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں. تو آپ کو زیادہ اس لیے محنت کرنی ہوگی کہ آپ لوگوں کے، اب سوری مجھے روک دیجیے گا اگر میں ہارش ہو جاؤں، میں بالکل ہارش نہیں ہونا چاہتی ہوں، لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے یا مجھے ڈر لگتا ہے، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر کل کلا کو میں سوچتی ہوں کہ خدا نخواستہ احمدیت میں فالٹ ہے اور میں چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے سوائے ایتھزم کے، ایتھسٹ ہونے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری طرف مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. کوئی داڑھی لمبی کر کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، کوئی پانچے چڑھا کر. ڈر لگتا ہے، مسجدوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اتنا کچھ ہوتا ہے اتنی گندی چیز کے اندر، تو کیا ہوتا ہے کہ میں خود جانتی ہوں. لیکن میں بہت، میرا قریبی بچہ ہے، ینگ بچہ ہے، وہ ایتھسٹ ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہ پھر مطلب پھر ہمارے پاس تو کوئی اور وے آؤٹ ہے ہی نہیں. تو جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کم سے کم ایک سیکورٹی ہے. سوری اچھا میری دیکھیں، تقریر زیادہ ہی لمبی ہو گئی، معذرت. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ میں بالکل اس بات سے واقف ہوں کہ یہ بہت سارے کامن احمدیز کا یہی پرابلم ہے. وہ کیا کہ وہ جماعت کے علاوہ، یعنی جماعت کو چھوڑنے کی صورت میں وہ اپنے لیے کوئی آپشن نہیں دیکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جماعت چھوڑیں گے تو جو باقی سارے آپشن موجود ہیں وہ سب کے سب لوگ تو بھائی، کوئی جو ہے نا وہ کہے گا جی وہابی ہو جاؤ، کوئی کہے گا جی بریلوی ہو جاؤ، کوئی کہے گا جی یہ ہو جاؤ. تو اگر میں ایک کی طرف جاؤں گا تو مجھے باقی غلط کہیں گے، اگر میں ادھر جاؤں گا یہ غلط کہیں گے. مجھے ایک بات بتائیں ذرا، کیا جماعت احمدیہ، اب دیکھیں نا، اب آپ کو حق حاصل، آپ جواب دیں یا نہ دیں، لیکن اس بارے میں آپ ذرا غور ضرور کیجئے گا. کیا جماعت احمدیہ میں فرقے نہیں ہیں؟ میں تو جس جماعت احمدیہ میں ہوں اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے. میرے ارد گرد میں نہیں جانتی کسی کو. نہیں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ بھئی جماعت، دیکھیں نا مثال کے طور پہ اب جو لاہوری گروپ ہے وہ بھی تو احمدیہ ہی ہے نا، لیکن وہ احمدی لاہوری ہیں. آپ لوگ جو ہے نا وہ احمدی قادیانی ہیں، کوئی احمدی اصلاح پسند ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں اتنا شعور موجود ہے کہ آپ لوگ اپنی جماعت کے متعلق جو فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں یہ شعور بھی موجود ہے. اگر آپ جماعت چھوڑیں گے نا تو اس کے باہر جو مکاتب موجود ہیں آپ وہاں پہ بھی انتخاب کر سکتے ہیں. میں اس کا آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر اظہار بھائی ہیں ہمارے، ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر، دنیوی اعتبار سے الحمدللہ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے سنا ہو، اور یہ نہیں صرف وہ خود، انہوں نے جماعت کو چھوڑا، ان کی اہلیہ نے جماعت کو چھوڑا، ان کے بیٹوں نے جماعت کو چھوڑا. میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے پرائیویٹ میں رابطہ کر کے پوچھیں کہ کیا کبھی ایک دن کے لیے بھی آپ کو یہ مشکل پیش آئی تھی کہ ہائے اب کس فرقے میں جاؤں. یعنی میں آپ کو زندہ ثبوت دے رہا ہوں. دیکھیں بشیر شاہ جو ہمارے بھائی ہیں احمدیہ فیکٹ چیک والے، کبھی آپ کو لگا ہو، کبھی وہ رو پیٹ رہے ہو، کبھی پتہ نہیں اب جماعت چھوڑیے پتہ نہیں، یہ بالکل جماعت کا کریٹ کیا ہوا ایک بالکل ایک اسموک سکرین ہے،
ایک ہوا کریٹ کیا گیا ہے، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک لوگوں کو ایک خوف دلایا گیا ہے. خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات، جماعت احمدیہ کے جس طبقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتی کہ آپ کی جماعت کے اندر، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی جماعت کے اندر، آپ کے گرد و پیش میں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں. رضی نے لائیو بیٹھ کے کہا کہ جو لاہوری جماعت ہے وہ ساری کافر ہے، جہنمی ہے، گمراہ ہے. اگر آپ کہیں گی میں اس کو چلا دوں گا. یعنی رضی لائیو بیٹھ کے اپنے دوسرے لوگوں کو، حالانکہ آپ ایک بات نوٹ کریں ذرا، لاہوری جماعت کون ہے؟ لاہوری جماعت کہتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، مرزا غلام قادیانی مہدی ہونے میں سچا تھا، وہ مجدد تھا. اور بائی دا وے جماعت لاہوری جماعت بھی مرزا غلام قادیانی کے لیے ایک طرح کی نبوت کو تسلیم بھی کرتی ہے، محض اس بنیاد پہ کہ وہ کسی خلیفہ کی بیعت نہیں کرتی. رضی کہتے یہ رضی نے بھی کہا، اور رضی کی اس ٹیم پہ بیٹھ کے فتح اسلام نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ سارے کافر ہیں، جہنمی ہیں. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت بھی کفر کے فتوے لگا رہی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اللہ نے میرے پہ وحی کی ہے کہ جس تک میری دعوت پہنچی ہے اگر وہ میرے پہ ایمان نہ لائے وہ بندہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. اور پھر کہا کہ وہ مشرک ہے، جہنمی ہے. ٹھیک ہے، مرزا بشیر الدین محمود نے، آپ کے خلیفہ نے کہا کہ اگر کسی نے مرزا غلام قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو وہ بندہ بھی پکا کافر ہے. تو میں آپ کو دیکھیں کفر کے فتوے آپ کی جماعت بھی لگا رہی ہے، گالی دینے والے بندے آپ کی جماعت میں موجود ہیں، برے لوگ آپ کی جماعت میں. آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے سارے لوگ اینجلز ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی وہ ساری چیزیں بعین ہی موجود ہیں نا، فرقے بھی موجود ہیں، کفر کے فتوے بھی موجود ہیں، گالی باز بھی. اس کے باوجود آپ جماعت میں ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے. تو پھر یہی بات باہر اپلائی کر کے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کسی ایک بندے کا غلط رویہ یا چیزیں یہ کوئی امپیکٹ نہیں کرتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جماعت کو چھوڑا، کوئی کسی کی نہ موت واقع ہو گئی ہے، نہ کسی نے کسی کے گلے میں رسی ڈال کے کہا کہ بھی فلاں فرقے کا حصہ بنو. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو آدمی جماعت کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کا حق ہے، اس کا جس مسجد میں دل کر جا کے نماز پڑھے، جس مسلک کو وہ سمجھتا ہے یہ صحیح ہے اس کے ساتھ وہ جائے، کوئی کسی کو نہیں روکتا. تو یہ بالکل یقین کریں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے بات کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں محض جماعت نے لوگوں کو جماعت میں روکنے کے لیے کی ہوئی ہیں. اور آخری بات جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ دہریے ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بذات خود جب انگلینڈ گیا، میں وہاں پہ نوجوانوں کو ملا جنہوں نے احمدیت کو چھوڑا ہے. انہوں نے کہا کہ امتیاز بھائی ہمارے گرد و پیش کے اکثر لوگ فار all practical purposes وہ ایتھیسٹ ہیں، نہ ان کا کوئی آخرت پہ ایمان ہے، نہ وہ جنت اور جہنم کو کوئی حقیقت سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے نزدیک نیکی اور بدی کوئی چیز ہے. ان کے نزدیک صرف کیا ہے، اپنے کیریئر بنانا اور اچھی لائف سپینڈ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ محض جماعت کے پروپیگنڈے کے باعث بندہ سب کچھ چھوڑ کے دہریت میں چلا جائے، ایک مرتبہ جماعت سے باہر جھانک کے دیکھیں، پھر فیصلہ تھینک یو کریں. فار یور آفر. میں بھی آپ کو سیم آفر کرتی ہوں، ایک دفعہ سارے تعصب نکال کر جماعت میں جھانک کر دیکھیں. میں آپ کو دل سے آفر کر رہی ہوں. ہماری کلاسز ہوتی ہیں، آپ ہمارے گروپس میں آئیں. ہم بے شک وہاں پہ ریکارڈنگز نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے بہت بہت پیارے لوگ ملیں گے، سچے لوگ ملیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. عدنان رشید صاحب ٹک ٹاک کے اوپر جب گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کو گالیاں دی گئی ہیں، تو وہاں پر احمدیوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. میں نے خود جا کر جگہ جگہ پر یہ بات کی ہے کہ بے شک لیکن وہ ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ہم نے جو ہے ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا. تو میجورٹی اچھی ہے، آپ آئیے گا. اچھا دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کر دوں. ہمارا جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ اختلاف ہے ہی نہیں ہے کہ بھئی بیہیویئر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کون اچھا ہے کون برا ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود، ہر کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں. ہمارا ان سے اختلاف ہے کہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے کی صورت میں اپنے آپ کو خود اسلام میں سے نکال لیا. ود آل ڈو ریسپیکٹ ہمارا اختلاف یہ ہے.
اچھے لوگ، برے لوگ، اعلیٰ اخلاق کے لوگ، کم اخلاق کے لوگ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔